بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حج کی فضیلت اور مسائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حاجی سواری پر سوار ہو کر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جو حاجی پیدل جاتے ہیں فرشتے ان سے معانقہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار ہو کر حج کرنے والے حاجی کے لیے اس کی سواری کے ہر قدم پر 70 نیکیاں، اور پیدل حج کرنے والے کے لیے اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پیدل حج کرنے والے کو ہر قدم پر 700 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ ارشاد فرمایا، حج کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو ان کی دعا قبول فرمائے، اور اگر مغفرت طلب کریں تو ان کو بخش دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجی قیامت کے روز اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 400 آدمیوں کے لیے سفارش کرے گا، اور وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن پاک تھا، بشرطی کا حج قبول ہو جائے۔ لہٰذا حلال رقم خرچ کر کے اور تمام احکام کو اچھی طرح پورا کر کے اس عظیم نعمت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اے اللہ، مجھ کو بھی اپنے فضل سے ایسا ہی حج نصیب فرما، آمین۔ اس حدیث میں گناہوں کی معافی کا یہ مطلب نہیں کہ جو فرائض اس سے چھوٹ گئے اور ان کی قضا اس کے ذمے باقی ہے، یا اس کے ذمے جو لوگوں کے قرض وغیرہ ہیں وہ بھی معاف ہو گئے، کیونکہ ان فرائض کی قضا اور قرض کی ادائیگی بہرحال اس پر لازم ہے، بلکہ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حرام مال سے حج کرتا ہے اور حج کے لیے تلبیہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ میں تیری تابع داری میں حاضر ہوں، اے اللہ تیری تابع داری میں حاضر ہوں، تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں، لبیک لا لبیک ولا سعدیک، یعنی نہ تیرا لبیک قبول ہے نہ سعدیک، بلکہ تیرا حج تیرے منہ پر مار دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو حج کے نام پر حاضر ہوا ہے وہ ہماری اطاعت و تابع داری میں حاضر نہیں ہوا۔ اگر ہماری تابع داری مقصد ہوتی تو حلال مال خرچ کر کے آتا۔ چونکہ تمہارا مال حرام اور ناپاک ہے، اس لیے ہمارے دربار عالی میں مقبول نہیں، لہٰذا اس حج پر کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا، اگرچہ فرض ذمہ سے اتر جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حج سے واپس آنے والے سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کر کے مصافحہ کرو، اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے ان سے دعا کی درخواست کرو تاکہ وہ مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ ان کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہیں، اس لیے ان کی دعا قبول ہونے کی خاص امید ہے۔ مغفرت کی دعا کے علاوہ بھی دین و دنیا کی جو چاہے دعا کروائے، مگر شرط یہ ہے کہ ان کے گھر پہنچنے سے پہلے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حج گناہوں اور خرابیوں سے پاک ہو اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح عمرہ کرنے پر بھی بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ دونوں گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس کھانے پینے اور سواری کا اتنا سامان ہو جس سے وہ بیت اللہ شریف جا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا، حج چھوڑنا اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ جس شخص کے پاس مکہ مکرمہ تک آنے جانے کا متوسط خرچہ ضرورت سے زائد موجود ہو اس کے ذمہ حج فرض ہے، یعنی گھر کے جن افراد کا خرچہ اس کے ذمہ ہے اس کا بھی مناسب انتظام کرنا ضروری ہے، یعنی کہ اس کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ وہ مکہ معظمہ آ جا سکے اور پیچھے سے اپنے گھر والوں کے لیے بھی ان کے کھانے پینے کا انتظام بآسانی کر سکے، تو ایسے شخص پر حج فرض ہے۔ یعنی گھر کے جن افراد کا خرچہ اس کے ذمہ ہے، جو اس کی زیر کفالت افراد ہیں جن کا خرچہ گھر میں ان کے ذمہ ہے،
اس کا بھی مناسب انتظام کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ اتنا خرچہ اس کے پاس ہے کہ اپنے زیر کفالت افراد کا خرچے کا مناسب انتظام بھی کر دے اور مکہ مکرمہ آنے جانے کا خرچہ بھی اس کے پاس ہو، تو اس پر حج فرض ہے۔ عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اگر کئی حج کیے تو ایک فرض ہوا اور باقی سب نفل ہیں، اور ان کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے اگر کوئی حج کرتا ہے تو اس سے فرض ادا نہیں ہوگا، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ثواب بھی نہیں ملے گا، بلکہ نفل حج کا ثواب اسے ملے گا۔ اگر مالدار ہے تو اس پر بالغ ہونے کے بعد بھی حج کرنا فرض ہے، اور جو حج بچپن میں کیا ہے وہ نفل حج ہے۔ اندھے پر حج فرض نہیں، چاہے وہ جتنا بھی مالدار ہو۔ جب کسی پر حج فرض ہو گیا تو فوراً اسی سال حج کرنا واجب ہے، بلا عذر دیر کرنا اور یہ خیال کرنا کہ ابھی عمر پڑی ہے پھر کسی سال حج کر لیں گے درست نہیں ہے۔ پھر 2-4 برس کے بعد بھی اگر حج کر لیا تو ادا ہو گیا، لیکن گناہگار ہوا۔ عورت کے لیے سفر حج میں اپنے شوہر یا کسی محرم کے ساتھ ہونا ضروری ہے، بغیر اس کے حج کے لیے جانا درست نہیں۔ البتہ اگر مکہ سے اتنے فاصلے پر رہتی ہو کہ اس کے گھر سے مکہ تک مسافت سفر تقریباً 78 کلومیٹر نہ ہو تو شوہر اور محرم کے بغیر بھی جانا درست ہے۔ لیکن اگر 78 کلومیٹر کا سفر ہے تو اس کے لیے بغیر محرم یا بغیر شوہر کے جانا ضروری نہیں، تو بغیر محرم کے وہ 78 کلومیٹر سفر نہیں کر سکتی۔ اگر وہ محرم نابالغ ہو یا ایسا بددین ہو کہ ماں بہن وغیرہ سے اس پر اطمینان نہیں تو اس کے ساتھ جانا درست نہیں ہے۔ جب عورت کو کوئی قابل اطمینان محرم ساتھ جانے کے لیے مل جائے تو اب حج کرنے کے لیے جانے سے شوہر کا روکنا درست نہیں۔ اگر شوہر روکے بھی تو اس کی بات نہ مانے اور حج کرنے کے لیے چلی جائے۔ جو لڑکی ابھی بالغ نہیں ہوئی لیکن بالغ ہونے کے قریب ہو چکی ہے، اس کے لیے بھی شرعی محرم کے بغیر جانا درست نہیں، اور غیر محرم کے ساتھ جانا بھی درست نہیں۔ جو محرم اس کو حج کرانے کے لیے ساتھ جائے اس کا سارا خرچ اسی عورت پر ہے۔ اگر محرم اپنا خرچ خود کرے تو اختیار ہے، زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر ساری عمر ایسا محرم نہ ملے جس کے ساتھ عورت سفر کر سکے تو حج نہ کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن مرتے وقت یہ وصیت کر جانا واجب ہے کہ میری طرف سے حج کرا دینا۔ اس صورت میں عورت کے مر جانے کے بعد اس کے وارث اس کے مال میں سے کسی آدمی کو حج کا خرچہ دے کر بھیجیں تاکہ وہ جا کر میت کی طرف سے حج کرائے۔ ایسا کرنے سے اس کے ذمے سے حج اتر جائے گا، اور اس حج کو جو دوسرے کی طرف سے کیا جاتا ہے حج بدل کہتے ہیں۔ اگر کسی کے ذمہ حج فرض ہو گیا اور اس نے سستی سے دیر کر دی اور پھر وہ خدا نخواستہ اندھا یا ایسا بیمار ہو گیا کہ سفر کے قابل نہ رہا تو اس کو بھی حج بدل کی وصیت کر جانا چاہیے۔ اگر اتنا مال چھوڑا ہو کہ قرض وغیرہ دے کر تہائی مال سے حج بدل کرا سکتے ہیں، تب تو وارث پر اس کی وصیت پوری کرنا اور حج بدل کرانا واجب ہے۔ لیکن اگر مال تھوڑا ہے کہ 1/3 میں سے حج بدل نہیں ہو سکتا تو اس کا ولی حج نہ کروائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس شہر سے نہ کرائے، البتہ جس شہر سے اس قدر خرچ میں حج کے لیے کوئی جا سکے وہاں سے بھجوا دے۔ اگر کوئی حج بدل کی وصیت کر کے مر گیا لیکن مال کم تھا اس لیے 1/3 مال میں حج بدل نہ ہو سکا، اور 1/3 سے زیادہ مال خرچ کرنے کی وارثوں نے خوشی سے اجازت نہیں دی اس لیے حج نہیں کرایا گیا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تمام وصیتوں کا یہی حکم ہے، لہٰذا اگر کسی کے ذمے بہت سارے روزے یا نمازیں قضا باقی تھی یا زکوٰۃ باقی تھی اور وہ وصیت کر کے مر گیا تو صرف 1/3 مال سے یہ سب کچھ ادا کیا جائے گا۔ 1/3 سے زیادہ مال وارثوں کی دلی رضامندی کے بغیر لگانا جائز نہیں ہے۔ بغیر وصیت کیے میت کے مال میں سے حج بدل کرانا درست نہیں، البتہ اگر سب وارث خوشی سے اجازت دے دیں تو جائز ہے، اور انشاءاللہ حج فرض ادا ہو جائے گا، مگر نابالغ کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
جس کے پاس مکہ کی آمد و رفت کے لیے خرچ ہو اور مدینہ کا خرچ نہ ہو اس کے ذمہ حج فرض ہوگا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مدینہ کا بھی خرچ نہ ہو اس وقت تک حج کے لیے جانا فرض نہیں، یہ بالکل غلط خیال ہے۔ حالت احرام میں عورت کے لیے چہرہ ڈھانکنے میں کپڑے کو چہرہ سے لگانا درست نہیں، بلکہ اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے چہرہ بھی چھپا رہے اور کپڑا بھی چہرے سے نہ لگے۔ اگر عورت عدت میں ہو تو عدت چھوڑ کر حج کے لیے جانا درست نہیں ہے۔ اگر گنجائش ہو تو حج سے پہلے مدینہ منورہ حاضر ہو کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک اور مسجد نبوی کی زیارت سے برکت حاصل کرے۔ اس کے بارے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس کو وہی برکت حاصل ہوگی جیسے میری زندگی میں کسی نے زیارت کی، اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص حج کر لے اور میری زیارت کو نہ آئے اس نے میرے ساتھ بڑی بے مروتی کی۔ اور مسجد نبوی کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس میں ایک نماز پڑھے اس کو 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ جو مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 50,000 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے، اور استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس مکہ معظمہ تک آنے جانے اور واپس آنے تک زیر کفالت افراد کا خرچہ موجود ہو۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ کے واسطے لوگوں کے ذمے اس گھر کا حج کرنا لازم ہے، یعنی اس شخص کے ذمے جو طاقت رکھے وہاں تک کی، اور جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استطاعت کیا چیز ہے جس کی وجہ سے حج فرض ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زاد وراحلہ، یعنی سفر خرچ اور سواری۔ اس سے معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ تک آنے جانے اور حج کے اخراجات ملکیت میں ہونے سے حج فرض ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانہ میں تو بہت کم لوگوں پر حج فرض ہوتا تھا کیونکہ اموال کی کمی تھی، لیکن چند 100 روپے میں حج کی ادائیگی ہو جاتی تھی۔ پہلے زمانے میں تو بہت کم لوگوں پر حج فرض ہوتا تھا کیونکہ مال کی بہت زیادہ کمی تھی۔ اب کثرت مال کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یفیض المال فرمایا تھا کہ مال بہہ پڑے گا، آج کل ہو بہو نظروں کے سامنے ہے، اور دن بدن آمد الناس میں مال کی کثرت کا مظاہرہ روز افزوں ہے۔ پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگوں پر حج فرض ہے۔ جب حج فرض ہو جائے تو جلد سے جلد ادا کرنا لازم ہے۔ لوگوں کا یہ طریقہ ہو گیا ہے کہ بوڑھے ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، دنیاوی مشاغل و معاملات کی وجہ سے حج میں دیر لگاتے ہیں، پھر بعض تو حج کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ حج تو کر لیتے ہیں لیکن بوڑھے کھسٹ ہونے کی وجہ سے حج کے احکام صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے، اور بہت سے لوگ واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے دم واجب ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اولاد کی شادیوں کو عذر بتاتے ہیں، اور بعض لوگوں کو تجارت روکتی ہے۔ شرعاً یہ چیزیں حج نہ کرنے کا عذر نہیں ہے۔ حج فرض ہو جائے اور حج کیے بغیر مر جائے تو اس کے لیے حدیث شریف میں سخت وعید آئی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو سخت مجبوری یا ظالم بادشاہ یا روکنے والا مرض حج سے نہ روکے اور حج کیے بغیر مر جائے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مر جائے۔ اللہ کی پناہ کس قدر سخت وعید ہے۔ معلوم ہوا کہ جن لوگوں پر حج فرض ہو اور انہوں نے بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دیا تو ان کے برے انجام کا اندیشہ ہے۔ آج کل لوگوں نے اپنے ذمہ بیٹوں بیٹیوں اور دامادوں کے لیے سوغاتیں خریدنے اور واپسی پر ٹی وی، ٹیپ ریکارڈر اور طرح طرح کی یورپ اور امریکہ اور چین و جاپان کی مصنوعات اپنے ہمراہ لے جانے کو بھی حج کے اخراجات میں شامل کر لیا ہے۔
جب ان چیزوں کے لیے اخراجات نہیں ہوتے، حالانکہ ان میں بعض چیزیں گناہ کی ہیں اور حج فرض ہو چکا ہوتا ہے تو حج سے رکے رہتے ہیں اور موت کا وقت معلوم نہیں، اللہ جانے کب آئے۔ اللہ تعالیٰ کا فریضہ جلد از جلد ادا کرنا لازم ہے۔ جب سے پیسہ زیادہ ہوا ہے تو لوگ کثرت سے عمرہ کے لیے سفر کرنے لگے ہیں۔ عمرہ بھی بڑی چیز ہے، بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن یہاں ایک بات قابل فکر ہے اور وہ یہ کہ بہت سے لوگ حج فرض ہونے کے بعد حج کا خرچہ عمرہ پر لگا دیتے ہیں، اس کے بعد زندگی بھر حج سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے پورے خاندان کو عمرہ کے لیے لے آتے ہیں جب ان کا یہ پیسہ ذاتی ہوتا ہے، اس پیسہ کو ذاتی ہوتا ہے، اس پیسہ کو اہل و عیال کو عمرہ کرا کے خود حج سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس پیسہ سے اہل و عیال کو عمرہ کرا کے خود حج سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ بعد میں حج کے پیسے نہیں بچتے۔ اور بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ عمرہ کا سفر کر کے کعبہ شریف کو دیکھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر سلام پڑھ لیا، مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھ لی، لہٰذا اب حج کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسا خیال کرتے ہیں، اور بعض لوگ قصداً اور ارادتاً حج کرنے کے بجائے اس لیے عمرہ کرتے ہیں کہ حج میں مشکلات بہت ہیں، تکلیفیں بہت زیادہ ہیں، ٹائم زیادہ لگتا ہے، اور عمرہ آسانی سے ہو جاتا ہے حج کے مقابلہ میں، اس میں زیادہ بھیڑ نہیں ہوتی اور منی اور عرفات کی گرمی سے بھی بچ جاتے ہیں۔ چونکہ عمرہ کو حج کا بدل قرار دے دیا، اس لیے قصداً حج نہیں کرتے۔ یہ ہم نے اپنی معلومات کے مطابق ایک تجزیہ کیا ہے۔ جو لوگ حج فرض ہوتے ہوئے حج نہ کریں، اگرچہ حج کے پیسہ کو عمرہ میں خرچ کر دیں اور حرمین و شریفین حاضر ہو کر واپس چلے جائیں، ان سب کو حج چھوڑنے کی وعید شامل ہے۔ عمرہ کرنا سنت ہے اور حج کرنا فرض ہے۔ عمرہ کر کے مطمئن ہو جانا اور حج کو چھوڑ دینا دنیاوی مشاغل کی وجہ سے بغیر حج کیے مر جانا بہت سخت بات ہے، اور اس میں سخت مواخذہ کا اندیشہ ہے۔ جو لوگ منی و عرفات کی بھیڑ اور گرمی کی تکلیف کی وجہ سے حج نہیں کرتے، ان میں اکثر تو وہ ہوتے ہیں جو استطاعت ہوتے ہوئے جوانی میں حج کا سفر نہیں کرتے، جو صحت، طاقت اور برداشت کا زمانہ ہے، پھر بڑھاپے میں بھیڑ سے ڈرتے ہیں اور حج نہیں کرتے، اور بعض لوگ وہ ہیں جن پر بڑھاپے ہی میں حج فرض ہوتا ہے لیکن تکلیف سے گھبرا کر حج کی ہمت نہیں کر پاتے، لیکن دنیا کمانے کے لیے بڑے بڑے سفر کرتے ہیں، لمبی لمبی ڈیوٹیاں دیتے ہیں، دنیا کے لیے گرمی اور سردی سب کچھ برداشت کرتے ہیں، کھچا کھچ بھری ہوئی ریلوں اور بسوں میں کئی 100 میل تک کا سفر کرتے ہیں، لیکن دنیا سامنے ہے، نقد ہے، اس کے لیے تکلیف برداشت کر لیتے ہیں۔ اور حج چونکہ اسلام کا رکن ہے اور اس کا ثواب آخرت میں ملے گا، اس لیے ادھار سمجھ کر تکلیف برداشت کرنے سے جان چراتے ہیں۔ ہم نے تو بڑے بڑے بوڑھوں کو حج میں دیکھا ہے، منی اور عرفات کی گرمی میں یا کہیں اور بھیڑ کی وجہ سے لوگوں کے قدموں میں نہ دبے، نہ گاڑیوں سے کچلے، اور اب تو منی اور عرفات کے خیموں، بسوں اور گاڑیوں میں ایئر کنڈیشن کا انتظام ہوتا ہے، اس میں گرمی سے دم گھٹنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی واقعہ رمی جمعرات میں پیش آ جاتا ہے کہ کوئی شخص دب جاتا ہے، لیکن اس کا سبب بھیڑ نہیں بلکہ حاجیوں کی بے احتیاطی اور جلد بازی ہوتی ہے۔ پھر 10، 11، 12 تاریخ کی رمی رات کو بھی کی جا سکتی ہے اور رات کو بھیڑ نہیں ہوتی، اور طواف زیارت 10، 11، 12 تینوں دن ہو سکتے ہیں، بلکہ 12 ذی الحجہ کے بعد بھی ادا ہو سکتا ہے، لیکن اس صورت میں بعض صورتوں میں دم واجب ہوتا ہے۔ رمی جمعرات اور طواف زیارت ہی ایسی چیزیں ہیں جن میں بھیڑ ہو سکتی ہے۔ پھر معذور آدمی دوسروں کے کندھوں پر بھی طواف کر سکتا ہے، اور صفا و مروہ کی سعی بھی معذور آدمی گاڑی میں بیٹھ کر ادا کر سکتا ہے۔ بات جن لوگوں پر حج فرض ہو جائے وہ دیر نہ لگائیں، اور جو لوگ گرمی اور بھیڑ کی وجہ سے حج نہیں کرتے وہ ہمت کریں اور حج چھوڑنے کا گناہ عظیم سر پر لے کر نہ مریں، اور جو لوگ عمرہ کر لیتے ہیں وہ عمرہ کو حج کا بدل نہ سمجھیں۔ عمرہ کرنے کے باوجود اگر حج نہ کیا تو سخت گناہگار اور حج کے چھوڑنے والے شمار ہوں گے۔ اگر حج میں تکلیف ہے اور مال کا خرچہ ہے تو ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج مقبول کی جزا جنت ہے۔
خدا نخواستہ اب کوئی صاحب یہ نہ سمجھ لے کہ عمرہ سے منع کیا جا رہا ہے، بلکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ عمرہ کو حج نہ کرنے کا بہانہ بنانے پر آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمرہ کر لیا تو وہ اسی خیال سے حج کے لیے نہیں جاتے، تو آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو عمرہ ہے وہ حج کے متبادل نہیں ہے، عمرہ کرنا سنت ہے اور حج فرض ہے۔ فرض چھوڑنے کا گناہ بہت زیادہ ہے، اور جب تک حج ادا نہیں ہوگا تو آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت اور جوانی کے ہوتے ہوئے، مال کے ہوتے ہوئے ہمیں وقت کے ساتھ حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔